اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی رہبری کی ہے۔ زندگی کے تمام گوشوں میں کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں اسلام نے اللہ کی مرضی کے مطابق اس ضرورت کو، اس عبادت کو پوری کر سکے۔ ایسا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا کہ جس میں مسلمان کو تنہا رکھا گیا ہو اور اس میں رہبری نہ کی گئی ہو۔ انسان کے ساتھ بہت ساری ضروریات اللہ نے لگائی ہے، مکان ہے، کھانا پینا ہے، سواری ہے۔ اسی طرح ایک انسان سے دوسرے انسان کی ضرورت، سب ضروریات زندگی میں ایک انسانی ضرورت لباس ہے۔ یہ ضرورت تمام انسانیت کی ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، ہر انسان کی ضرورت لباس ہے، تاکہ وہ اپنے بدن کو، اپنے آپ کو بے پردگی سے بچا سکے، سردی اور گرمی سے بچا سکے، اس کے بدن پر آنے والے مضر اثرات، نقصان دہ اثرات سے وہ لباس اس کو روک سکے، اس کی حفاظت کر سکے۔ تو انسان کے ایک اہم اور بڑی ضرورت لباس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل فرمایا۔ کیوں لباس کو نازل فرمایا ہے؟ تاکہ تم اپنے پوشیدہ بدن کے حصے کو چھپاؤ، وریشہ اور زینت اختیار کرو۔ ریش کہتے ہیں پروں کو۔ جس طرح پر کے بغیر پرندہ خوشنما نہیں لگتا، پسندیدہ نہیں لگتا، خوشکن نہیں لگتا، اسی طرح انسان بغیر لباس کے اچھا نہیں لگتا، خوشنما نہیں لگتا۔ تو اللہ نے لباس کو ساتر بھی بنایا، ستر عورت بھی بنایا کہ یہ بدن کو چھپانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زینت کی تکمیل لباس سے ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں ڈھالا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو اچھے سانچے میں ڈھالا۔ اس کے جسم کے خد و خال اور اس کی بناوٹ، اس کا سائز اور اس کے اعضاء کی درستگی اور اس کی خوبصورتی کو اللہ نے خوب بنایا دیگر مخلوقات کے مقابلے میں۔ اب اس اچھے جسم کی زینت کے ذریعے، اس کی سجاوٹ کے ذریعے اس کے حسن کی تکمیل ہوتی ہے۔ وہ تکمیل کرنے والی چیز لباس ہے۔ انسانیت اور حیوانیت میں فرق کرنے والی چیز وہ لباس ہے۔ دیگر مخلوقات لباس نہیں پہنتے، جبکہ انسان لباس کو زیب تن کرتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس کے چند اصول ہیں، وہ اصول پر ہم آنا ہے۔ اور سنت لباس کیا ہے، صلحاء اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا لباس کس طرح ہوتا تھا، یہ باتیں ہمارے سامنے ہوں، تاکہ ہم بھی ان کی نقل اتار کر اس لباس کے ذریعے جو اثرات ہمارے اندر منتقل ہوں گے، اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ لباس میں سب سے پہلی چیز کہ وہ ساتر ہو، ستر والا ہو، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کے لیے پورا بدن سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے، اور پنڈلی سے، ٹخنوں سے نیچے پیر کے حصے کے علاوہ۔ یہ ستر کا چھپانا اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز، لباس کا مقصد کہ اس کے ذریعے سے زینت حاصل ہو جائے، کہ آدمی خوشنما لگنے لگے۔ لباس ایک نعمت ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ نعمت کا اظہار ہو، شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے نعمت دی ہے۔
کہ وہ نعمت کا استعمال کرنا، اس کو بتانا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے شکر کرنے والے بنیں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر۔ تیسری چیز لباس میں یہ ہے اسلامی تعلیم کے مطابق کہ ہمارا لباس غیر قوموں کی نقالی نہ کر رہا ہو، تشبہ سے بچ رہا ہو، دوسرے قوموں کی مشابہت ہم لباس میں نہ اختیار کر رہے ہوں کہ کسی قوم کا ایک مخصوص لباس جب کوئی اسے دیکھے تو پہچان لے کہ یہ فلاں مذہب کا ماننے والا ہے۔ ایسے مخصوص لباس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ اسلام غیر قوموں کی مشابہت سے منع کرتا ہے بلکہ مخالفت کا حکم دیتا ہے۔ خالف الیہود والنصارى، عبادت میں، اپنے زندگی کے گزارنے کے طریقوں میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو تو ہمارا لباس غیر قوموں کی لباس کی کیفیت کے مطابق نہ ہو بلکہ اسلامی تعلیم کے مطابق۔ اور چوتھا اصول لباس میں یہ ہے کہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں اس سے ہم اپنی بڑائی جتلانا مقصود نہ ہو، اس میں کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو، تکبر کے طور پر ہم یہ کپڑے نہ پہن رہے ہوں۔ اس کی علامت بتائی گئی ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتا ہے وہ کبر کی علامت بتائی گئی کہ اس آدمی کے اندر تکبر ہے، جبکہ تکبر بہت بڑا سنگین جرم ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کبر کے طور پر، فخر اور گھمنڈ کے طور پر تکبرانہ اپنے ازار کو، اپنے کپڑوں کو لٹکاتا ہے، من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جو تکبرانہ اپنے لباس کو لٹکاتا ہے، ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے مرد آدمی، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھیں گے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اپنی نظر رحمت کے ذریعے۔ یہ 4 اصول بتائے گئے، اور 3 طرح کے عیب لباس پہننے والوں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ عیوب بھی ہمارے سامنے ہوں تاکہ ہم ان عیبوں سے بچ سکیں۔ سب سے پہلی چیز، کپڑا چھوٹا نہ ہو جس سے بدن نظر آئے، کیونکہ بدن کا دکھلانا یہ نہ صرف اسلام کے خلاف ہے بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ بدن کا دکھلانا یہ حیوان کرتا ہے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے انہیں عقل نہیں دی، عقل مند اور اشرف جو مخلوق ہے وہ انسان ہیں، اللہ نے اشرف بنایا ہے۔ تو جو برہنگی اور برہنہ پن اختیار کرتا ہے اپنے بدن کے حصوں کو دکھاتا ہے تو وہ حیوانیت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ نے جو اسے اشرف بنایا ہے اس اشرفیت، اس شرافت کی اس نے ناقدری کیا۔ تو چھوٹا ہمارا لباس نہ ہو، بڑا لباس ہو، نصف پنڈلی تک کرتا ہو اور پیجامہ یا پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ دوسری چیز، لباس چست نہ ہو، بدن سے لگا ہوا نہ ہو بلکہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو۔ بدن سے لگا ہوا لباس یہ لباس کا عیب ہے، چھوٹا لباس یہ لباس کا عیب ہے۔ اور لباس باریک نہ ہو، ایسا باریک نہ ہو کہ بدن نظر آئے، ایسا لباس جس سے بدن نظر آ رہا ہو وہ لباس ہی نہیں ہے، وہ لباس میں داخل ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہے، بے لباس ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے تعلق سے فرماتے ہیں، رب کاسیات عاریات ممیلات و مائلات، بہت سارے کپڑے پہننے والی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت میں بے لباس ہوتی ہیں، جو خود اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کا بھی میلان مردوں کی طرف، اجنبیوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو کپڑا باریک نہ، موٹا کپڑا ہو۔ اب اسلام نے کوئی مخصوص انداز سے
کہ ایسے ہی لباس ہونا چاہیے متعین نہیں کیا، بلکہ ایک اصول بتا دیا کہ بہتر لباس کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تو اس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ یہاں تقوی سے مراد متقین ہیں، جو جہاں کے اہل اللہ، اللہ کے قریبی جو بندے ہیں، جو صلحاء ہیں، جو نیک ہیں، ان کی شکل اختیار کرو۔ یہی سنت لباس ہے، یہی اسلام کا پسندیدہ لباس ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کا کیا لباس ہے، اولیاء اللہ کا کیا لباس ہے، وہی ہمارے لیے سنت ہے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اسی کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لباس التقوی ذالک خیر، کہ یہ متقی لوگوں کا لباس ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب مردوں کے لیے لباس میں ٹوپی یا امامہ، اور عورتوں کے لیے لباس میں اوڑھنی یا چادر داخل ہے۔ ٹوپی لباس کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے احرام کے حالت کے کسی حالت میں آپ برہنہ سر نہیں رہے، آپ کا سر مبارک ہمیشہ ڈھکا رہتا، آپ خوب تیل لگاتے، اس تیل کے اوپر ایک کپڑا آپ اوڑھتے، اس کپڑے پر ٹوپی پہنتے، اور ٹوپی پر آپ امامہ پہنتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین کپڑوں کا اہتمام کر رہے اپنے سر کو چھپانے کے لیے، تو پھر امتی کے لیے کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ وہ برہنہ سر پھرے؟ وہ کم سے کم ٹوپی پہن لے یا کم سے کم امامہ باندھ لے۔ ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ڈھکا ہوا رہتا تھا، چاہے ہم امامے سے ڈھانکیں یا ٹوپی سے ڈھانکیں، اس میں ہمارے لیے اختیار ہے۔ تو ٹوپی یہ اسلام کی علامت ہے۔ داڑھی اور ٹوپی کا پہننا، داڑھی کا رکھنا، ٹوپی کا پہننا، یہ اسلام کی علامت ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے۔ جب یہ طاقت سامنے آئے گی تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں پر ظلم کرے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے ٹوپی، ہمیں دیکھنے میں بہت معمولی لگ رہی ہے، لیکن اس کے اندر، یہ سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے۔ اس سے مسلمانوں کی کثرت نظر آتی ہے کہ مسلمان تو ہر دن اتنے ہی رہتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن غور کیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج لوگ بڑھ گئے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے والے دن بھی اتنے ہی مسلمان تھے اس بستی میں، اور آج بھی اتنے ہی ہیں، اور کل بھی اتنے ہی رہیں گے۔ لیکن جس دن مسلمانوں نے ٹوپی کا استعمال کیا تو ایسا نظر آتا ہے کہ آج مسلمان بڑھ گئے، کہیں سے یہاں آ گئے، یہاں تو اتنے مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ وہ طاقت ہے۔ اور ہمارا لباس ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، ٹخنے نظر آ رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید فرماتے ہیں کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو حصہ بدن ٹخنوں سے چھپ جائے مردوں کا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس حصے کی نشاندہی کر کے پوری ذات مراد لے رہے ہیں کہ پوری ذات اس کی جہنم میں جائے گی۔ لہٰذا کوئی آدمی معذور ہے یا فروا بدن ہے، موٹا آدمی ہے، تو اس کے لیے گنجائش رکھی گئی کہ اس کا ازار نیچے ہوتے رہتا ہے، لیکن جس کو کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنا لباس اتنا ہی سلائے کہ وہ ٹخنوں تک پہنچے، اس سے نیچے نہ جائے۔ اوپر چڑھا لینا، فولڈ کر لینا، موڑ لینا، یہ ایک عذر اور ایک ناگہانی کبھی کوئی بات آ جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ جب ہم کپڑے سلائیں تو ہمارا ناپ بھی ایسے ہی ہو جیسے اسلام چاہتا ہے۔ متقیوں کا لباس اسلام چاہتا ہے، یہی سنت لباس ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اور اپنے بچوں کی اس کی عادت ڈالنا ہے کہ جیسے بچے اسکول سے آ جائیں تو وہ کرتا پیجامہ پہننے والے بنیں، ٹوپی کا انہیں اہتمام کریں، پھر جیسے وہ اسکول جانے لگیں تو وہ ان کے اسکول کے ڈریس میں انہیں بھیجیں۔ یہ جب اہتمام ہوگا تو بچے کے اندر دین کی اہمیت، اسلام کی اہمیت آئے گی، پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوگا تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی گزرے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی لباس زیب تن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔